حضرت سیدہ زینب آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا محمداہ، پکارتی ہیں اپنے نانا کو، کہتی ہیں یا محمداہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کے فرشتے جو آسمان سے ہیں ان کا سلام آپ پر ہو۔ اور پھر فرماتی ہیں یا محمداہ، پھر ندا دی، ندا دے کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کربلا کی اس ریتلی زمین پر آپ کے اس نواسے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور پھر کہا یا محمداہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے خاندان کی بیٹیوں کو رلایا گیا ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ کی بیٹیوں کو آج رلا کر ان کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے وہ اس کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہے۔ اور اپنے نانا کو پکار کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں، دیکھیے کہ کس طرح کربلا کی وہ زمین کہ جس کی ریت اڑتی ہے اور حسنین کے جسم پر پڑتی ہے اور حسنین کے جسم کو آلود کر رہی ہے۔ اب البدایہ والنہایہ نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا کہ جب یہ ندا دی نا حضرت سیدہ زینب نے، تو ایک دفعہ اس میدان کے اندر ہلچل مچ گئی کہ یہ کون اپنے نانا کو ندا دے رہا ہے۔ اور جب اگلے ہی دن یزیدیوں نے اس سارے کے سارے قافلے کو لے کر کوفہ کے اندر ابن زیاد کے پاس پہنچنا تھا، تو وہاں پر جب اس قافلے کو ایک دفعہ تیار کر کے نکلنے لگے، تو پھر یزیدیوں نے جان بوجھ کر دوبارہ ان لاشوں کے پاس سے اس قافلے کو دوبارہ گزارا۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام سجاد امام زین العابدین جب دوبارہ اس قافلے کے پاس سے گزرتے ہیں، اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر لاش مبارک پڑی تھی، سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ کہا بابا جان میں آپ کو سلام تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، میں اپنے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ کہا کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے امر تھا اور ایسا ہی ہونا تھا، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت یہی تھی کہ میری بہن سیدہ زینب تم اس کے محرم ہو، لیکن تم اس کے پردے کا حیا کرنا، اس کی لاج رکھنا۔ حضرت امام زین العابدین اس جگہ سے روانہ ہوتے ہیں، کوفہ میں جاتے ہیں ابن زیاد کے اس دربار میں۔ جب اس سارے کے سارے خانوادہ کو کوفہ کے اندر ابن زیاد کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ لانتی کہ اس نے ایک چھڑی لے کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان لبوں پر لگائی۔ اب وہ چاہتا یہ تھا کہ جو آپ کے دندان مبارک تھے اس چھڑی کے ساتھ ان کو بھی توڑ دیا جائے۔ وہاں پر ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جب سر انور کی توہین کرنا چاہی تو اسی جگہ پر حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اے پلید تو اس نواسے کی ان دندان مبارک کی توہین کرنا چاہتا ہے، ان لبوں کی توہین کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو چوما کرتے تھے، یہ وہی گردن ہے، یہ وہی حسین ہے کہ جس کو حضور اپنے کندھوں پر سوار کر کے سواری دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ الفاظ حضرت زید بن ارقم نے کہے تو وہ ابن زیاد تڑپا اور کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا لحاظ نہ کرتا۔ کہا کہ تو میرا لحاظ کس طرح کر سکتا ہے، تو نے تو نبی کے نواسے کا لحاظ نہیں کیا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ اور پھر حضرت زید بن ارقم نے اگلے الفاظ کہے کہ میں تیرے زخم پر ایک اور جو ہے وہ نمک چھڑکتا ہوں کہ تم کل قیامت کے دن رسوا ہوگے، اور آج جو حال تم نے ان کا کیا ہے اس سے بڑھ کر کے بھی کہیں برا حال تمہارا کیا جائے گا۔ اور جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے پھر کوفہ سے لے کر دمشق تک جاتا ہے، وہاں پر دمشق کے اندر تو شادیانے بجائے گئے، یہاں تک کہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ سجایا گیا۔ کس لیے سجایا گیا؟ اس لیے سجایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے
کہ جو یزید کی حکومت کے خلاف تھے، باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کی خلافت کی، اس نے یزید کی حکومت کے اندر بغاوت کی، اور اس بغاوت کی وجہ سے ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا ہے۔ اب جب ہر طرف یہ اعلانات ہو رہے تھے کہ ان باغیوں کو آج یہاں پر لایا جا رہا ہے، اور اس مقام پر جہاں پر پہنچتے ہیں دمشق کے بازار کے اندر، تو ایک عجیب منظر تھا کہ ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، بازاروں کو سجایا گیا، گلیوں کو سجایا گیا، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح خانوادہ رسول کے ان لوگوں کو، ان کے سروں کو ان نیزوں پر لٹکا کر اس بازار میں لایا جا رہا تھا، اور ان عورتوں کو ان قید کر کے اس بازار سے گزارا جا رہا تھا۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ جب بازار کے اندر، دمشق کے بازار کے اندر بھیڑ بڑی، لوگوں کا ہجوم ہوا، رش زیادہ ہوا، تو ایک مقام ایسا آیا کہ جب یہ سارے کا سارا قافلہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، جب ایک جگہ پہ رکتا ہے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امام علی مقام امام حسین کے لخت جگر، امام سجاد، امام زین العابدین اس قافلے کے اندر موجود ہے جہاں پر آپ کو قید کر کے گزارا جا رہا تھا، روکا ایک جگہ پر اس قافلے کو، اس لشکر کو، تو ایک منزل سے ایک بڑھیا دیکھ رہی تھی اس منظر کو۔ اب وہ بڑھیا کیا کرتی ہے کہ جب اس نے دیکھا نا کہ دمشق کے بازار سے اس قافلے کو، ان اسیران کو گزارا جا رہا ہے، اس نے اپنی ایک ملازمہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان قیدیوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس نے بھیجا تو کسی نے کہا ہمیں پانی چاہیے، کسی نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ جب اس قیدی نے، اس عورت نے اپنی اس ملازمہ کو بھیجا کہ جاؤ ان قیدیوں سے پوچھو کیا چاہیے، تو کسی نے جب کھانے کے کہا کہ کھانا چاہیے، کسی نے کہا کہ پانی پینا ہے، کچھ پینے کے لیے دے دو۔ اب اس عورت کے پاس وہ ملازمہ واپس جاتی ہے، کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، کچھ پینے کے لیے ہے تو دے دیجئے۔ وہ پانی بیچتی ہے، کھجوریں ایک تھال میں رکھ کر بیچتی ہے۔ ادھر حضرت سیدہ زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کون سا منظر ہے کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کو کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سارے کے سارے تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک خاتون ایسی ہے کہ جو اس بھرے بازار میں، اس بھرے رش کے اندر ہماری خدمت کرتی ہے، کبھی پانی بھیجتی ہے، کبھی تھال کے اندر کھجوریں رکھ کے بھیجتی ہے۔ آپ نے اس بڑھیا عورت کو بلوا بھیجا کہ جاؤ اس بڑھیا عورت کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ وہ بڑھیا آتی ہے، پوچھا جاتا ہے بتاؤ تم نے اتنی ہماری خدمت کس لیے کی، کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے ہماری خدمت کی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، ہمیں تو صرف اتنا بتایا ہے کہ حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، آج ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، اور ان کے کچلنے کے بعد آج ان کو، ان کے سروں کو اس بازار کے اندر لایا جا رہا ہے۔ اب وہ خاتون نے جب یہ بات کہی، کہا کہ تم نے پھر ہماری قیدیوں کی خدمت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ تم کون ہو، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب جوانی کی عمر تھی، نوجوان تھی، میں مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، میں نے ایک عرصے تک مدینہ میں رہ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کی ہے۔ اب اس عورت نے کہا کہ جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیں کہ میں اس جگہ سے جانا چاہتی ہوں، مدینہ سے تو جا رہی ہوں، دمشق جا رہی ہوں۔ کہا کہ ہاں بی بی، میں تمہیں ایک ایسی نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھا وہ نصیحت کیا ہے؟ کہا کہ جب کبھی زندگی میں تمہیں کوئی قیدی ملے تو ان کو کچھ کھلا دینا، ان کو کچھ پلا دینا۔ کہا کہ میں نہیں جانتی تم لوگ کون ہو، لیکن میں تو اپنی جو شہزادی تھی، سیدہ تھی، ان کی بات کا حیا کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ اس بازار سے قیدیوں کو گزارا جا رہا ہے تو میں نے تو خدمت اس لیے کی۔ اب دیکھیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس لخت جگر نے جب یہ الفاظ سنے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنا شروع ہو گئے کہ میری ماں کی خادمہ ہے اور اس نے ہمیں اس بازار کے اندر ہماری خدمت کی، کھجوریں بھیجی، پانی بھیج رہی ہے۔ اب پوچھا کہ اے بڑھیا خاتون بتا، ہم قیدی ہیں، ہم تجھے تو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن بتا کوئی تیرے واسطے دعا کر دوں، ہاتھ اٹھا دوں؟ قیدی کی جو دعا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں میرے لیے ایک دعا کر دو کہ میں جب اس سیدہ کے پاس خدمت کرتی تھی، ان کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا،
اور ان کی ایک شہزادی حضرت سیدہ زینب تھی، اور مجھے علم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں، مجھے بعد میں علم ہوا کہ امام حسن بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں جانتی ہوں حسین زندہ تھے، سیدہ زینب زندہ تھی۔ میری آپ سے یہی التجا ہے، دعا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کیجئے، اللہ رب العزت میری زندگی کے ان ایام کے اندر، آخری ایام کے اندر ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت نصیب فرما دے، اور ایک مرتبہ سیدہ زینب کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ اب جب اس نے کہا کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، حضرت سیدہ زینب بولی، اے بی بی، تو جس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہے، یہ دیکھ جو سر نیزے پہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سر حسین کا سر ہے، اور یہ جو بازار کے اندر قیدی بنائے جا رہے ہیں، لے کر جایا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور جس سے تم گفتگو کر رہے ہو، میں وہی سیدہ زینب ہوں جو تم بچپن میں چھوڑ کے آئی تھی۔ حضرات محترم، پھر یہی قافلہ چلتے ہوئے، اب جہاں سے یہ قافلہ شروع ہوا تھا کربلا کے میدان سے کوفہ جاتا ہے، پھر کوفہ سے لے کر دمشق آتا ہے، تو راستے میں اور بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کو تاریخ نے رقم کیا، اگر ان کو بیان کیا جائے تو دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر یہ قافلہ چلتے چلتے یزید کے دربار میں پہنچنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، اور میں اس راستے سے گزرا، دمشق کے راستے سے۔ جب دمشق کے راستے سے گزرا تو میں جب دمشق پہنچا تو میں نے دیکھا عجیب منظر ہے، عید کا سماں ہے، لوگ ہر طرف خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، گلیوں بازاروں کو سجایا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں جب میں دمشق میں پہنچا، میں نے وہاں کے جو لوگ تھے علاقائی، ان سے پوچھا کہ یہ جو آج تمہارے اس بازار کے اندر خوشی کا سماں ہے، کیا کوئی تمہاری علاقائی عید ہے جس کی وجہ سے تم خوشی منا رہے ہو؟ کہا کہ یہ عید نہیں ہے، کچھ باغی تھے جنہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، آج ان کی بغاوت کو کچل کر اس بازار میں لایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر ان قیدیوں کو روکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں اس مقام پر پہنچا اور دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک رش تھا، اس رش کے اندر جب کھڑا ہوا تو میں ان سارے کے سارے قیدیوں کو دیکھ رہا تھا جن کے سروں کو ان نیزوں پر لٹکایا ہوا تھا۔ حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں ساتھ ہی میرے ایک شامی کھڑا تھا، میں نے اس شامی سے پوچھا کہ یہ سر کون ہے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہوں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر انور تھا خون کے اندر لت پت تھا، اور راستے کی جو گرد و غبار تھی وہ بھی آپ کے چہرے پر تھی، کوئی دیکھنے والا پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کس کا سر ہے۔ لیکن ادھر حضرت سہل بن سعد سعدی نے اپنی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزاری تھی، وہ حسین کے اس بچپن کو بھی پہچانتے تھے، حسین کی جوانی کو بھی پہچانتے تھے، حسین کی ساری زندگی کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اس شامی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ سر تو مجھے حسین کے سر کے ساتھ ملتا جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب وہ شامی بولا کہ تمہیں علم نہیں، یہ سر حسین کا ہی سر ہے، حسین کو ہی آج قتل کیا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اس نواسۂ رسول کو آج شہید کر کے اس بازار میں لایا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ قافلہ چلا یزید کے دربار میں پہنچا، حضرت سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا منظر وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا، آپ کے خانوادہ کے لوگوں کو پیش کیا، جب وہ سر یزید کے سامنے تھا۔ اب یہاں پر مختلف روایت ملتی ہیں کہ یزید نے بڑا واویلا کیا کہ ابن زیاد نے ظلم کیا، شمر نے ظلم کیا، خولی نے ظلم کیا، اگر میں ہوتا تو آج حسین کو شہید نہ کیا جاتا۔ اب یہ اس نے الفاظ اس لیے کہے تھے کہ جتنے لوگ دربار میں موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لے، کیونکہ اصل جو ان کا مقصد تھا وہ تو انہوں نے حاصل کر لیا، حسین کو راستے سے ہٹانا تھا، ہٹا دیا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو ایک اصول تھا اس اصول کو توڑ کے رکھ دیا۔ اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جب دو گروہوں کی لڑائی ہوتی ہے، اب اس لڑائی کے اندر جو مارا جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اس اصول کو توڑا،
کہا کہ جو اس میدان کے اندر شہادت کا مرتبہ پا جائے وہ ہارتا نہیں ہے بلکہ وہ اس کی اصل زندگی ہوتی ہے۔ اور یہی امام علی مقام امام حسین پیغام دینا چاہتے تھے، اور فرماتے ہیں جب یزید کے دربار میں پہنچے اس وقت یزید نے یہ واویلا کیا کہ میں یہ کام نہ کرتا۔ مفسرین محدثین نے لکھا کہ یہ یزید نے اس لیے کہا تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں، لوگوں کی کیا حاصل ہو جائے؟ ہمدردیاں حاصل ہو جائیں، تاکہ اس کی حکومت کے لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، اس لیے کہا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ یزید نے یہ الفاظ بولے تھے کہ ہم نے بدر کے میدان میں جو ہمارے لوگوں کو مارا گیا تھا، آج ہم نے حسین کو شہید کر کے، حسین کو قتل کر کے اپنا وہ بدلہ لے لیا ہے۔ اور یہ سراسر گستاخی تھی جو اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ کر یہ گستاخی کی۔ اب حضرات محترم، جب اس میدان کے اندر، اس مقام کے اندر امام علی مقام امام حسین کو پیش کیا، حضرت سہل بن سعد اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اسی جگہ پر ایک سفیر روم کا سفیر تھا جو عیسائی تھا، وہ سارے کا سارا یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح نبی کے نواسے کو شہید کر کے آج اس کے دربار میں لایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، او یزید، او پلید، تم نے آج کیا کیا ہے؟ کتنا بڑا تم نے ظلم کیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کی، ہمارے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے جو کھر ہوتے ہیں، پاؤں، وہ ایک جگہ پر ایک نشان لگا ہوا ہے، ہم نے اس نشان کو محفوظ رکھا ہوا ہے ایک گرجے کے اندر، اور اس کی تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ سال ہر سال اس گرجے میں جاتے ہیں، مختلف اشیاء کے کھانے لے کے جاتے ہیں، اور اس کھر کی جو نشان ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم اتنے سال بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جانور کے کھر کے نشان کی تعظیم کرتے ہیں، اور تم کتنے لوگ بدبخت ہو کہ تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ تم سے بڑا بھی کوئی اس دنیا کے اندر لعنتی ہو سکتا ہے کہ جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ اور حضرات محترم، پھر یہ قافلہ چند دن اس کے دربار میں رہتا ہے، پھر یہاں سے اس قافلے کو مدینہ رخصت کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کیسا منظر تھا کہ جب مدینہ سے ہرا بھرا قافلہ نکلا تھا، آج لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں پہنچ رہا ہے، اور اس قافلے کے ساتھ آپ کے غلام تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس کا نام بشیر تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے بالکل قریب پہنچتا ہے تو اس بشیر غلام کو بھیجا گیا کہ جا کر اہل مدینہ سے کو بتاؤ کہ وہ نبی کا لٹا پھوٹا ہوا قافلہ خاندان کے لوگ آج مدینہ آ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ لٹا پھوٹا ہوا مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، ہر ایک شخص، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اس قافلے کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہاں تک روایت کیا کہ قیامت سے بڑھ کر یہ لمحہ تھا کہ جب یہ قافلہ مدینہ کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ دو لمحات ایسے آئے کہ جب اہل مدینہ پر قیامت برپا ہوئی۔ ایک وہ واقعہ کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ کربلا کے میدان کے بعد کربلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پھر یہ لٹا پھٹا ہوا قافلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین سے کہا، آؤ گھر چلتے ہیں۔ کہا گھر نہیں جانا، میں نے اپنے بابا جان کا سلام اپنے نانا کو پیش کرنا ہے۔ سرکار کے روضے پر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسین جسے آپ اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، آج اس حسین کو کٹوا کر، اس کو شہید کروا کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور پھر دیکھیے امام علی مقام کے اس لخت جگر نے اپنی بقیہ جو ساری کی ساری زندگی تھی حضرت امام زین العابدین نے وہ کس طرح گزاری کہ ہر وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے آنسو اپنی آنکھوں سے بہاتے ہیں؟ کہنے لگے، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان سے بچھڑا تھا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف بچھڑا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ میرے نانا کے کتنے نواسے، کتنے یوسف بچھڑ گئے، آج میں ان کی یاد میں کیوں نہ رہوں۔ اور جب مدینے کے بازاروں میں حضرت امام زین العابدین نکلتے، کسائی کی دکان پر جاتے، گوشت ہوتے ہوئے جب دیکھے ٹکڑے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برستے۔ لوگ پوچھتے امام سے کہ بتائیے یہ آنکھوں سے آنسو کس لیے ہیں؟ کہا کہ کربلا کے میدان میں
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے خاندان کے لوگوں سے کو کس طرح کاٹا گیا تھا، اور اتنے حیا والے، اتنے شرم والے کہ اپنی ماں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے حضرت امام زین العابدین، کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ساری زندگی۔ پوچھا گیا کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ جس لقمے پر میری ماں کی نظر پڑ جائے اور پھر زین العابدین اس لقمے کو توڑ لے اور اپنے حلق سے نیچے اتار لے، یہ میری ماں کی بے ادبی ہے۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں اور اس کھانا کھاتے ہوئے ماں کی بے ادبی کروں۔ حضرات محترم، یہ وہ تربیت تھی جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خانوادہ کے لوگوں کی۔ اور پھر حضرات محترم، پچھلے جمعے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، سوال یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی دوسرا شہید نہیں ہوا، تو یہاں پر میں نے آج ایک اور سوال یہ رکھنا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں حسینی سادات میں سے صرف اور صرف حضرت امام زین العابدین بچے، اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جتنے حسنی سادات ہیں وہ سارے کے سارے نقلی سادات ہیں، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہ چلی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے تھے جن کا نام تھا حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ ان کی شادی ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کرتے تھے اپنے بھائی کی اولاد سے، کہ جب اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بھائی کے بیٹے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ طے کرنا تھا، حضرت امام حسن مصنع کو بلاتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں، کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تو جس پر ہاتھ رکھے، یعنی جس کے بارے میں تو کہتا ہے، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن حسن کا بیٹا تھا، حیادار تھا، اپنے چچا کا عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، خاموش رہا شرمندگی کی وجہ سے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کردار جو میری اماں کی کردار پر ہے، میری وہ بیٹی کہ جس کی سیرت میری ماں کی سیرت پر ہے، میری وہ بیٹی جس کا کردار، گفتار، علم، بصیرت، ہر ایک چیز میری ماں کی سیرت پر ہے، اور وہ بیٹی کہ جس کا نام بھی میری ماں کے نام پر ہے، فاطمہ، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا ان کے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ وہ واحد جوڑا تھا جو سب سے پہلا جوڑا تھا کہ جہاں سے حسنی حسینی سادات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور حضرت امام حسن مصنع کی اولاد سے کراچی کے اندر عبداللہ شاہ غازی، یہ حضرت امام حسن مصنع کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی حضرت امام حسن مصنع کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر داتا صاحب علی اجویری، یہ بھی امام حسن مصنع کی اولاد سے ہیں، حسنی سادات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور حضرت امام حسن مصنع کی اولاد سے ہوں گے۔ اور ایک طرف تو یہ غازی ہیں جو حضرت سید زین العابدین ہیں، جو کربلا کے غازی ہیں، اور دوسری طرف حضرت امام حسن مصنع ہے۔ یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ کربلا کے اندر موجود تھے، ان کو بھی زخم لگے، مقابلہ کیا، لیکن ان کی ماں کا ایک چچا کا بیٹا تھا جس نے ان کو وہاں سے بحفاظت کربلا کے میدان سے نکالا، اور انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی پھر کچھ مہینے کے لیے یہ کوفہ میں رہے، تقریباً 3 مہینے تک، پھر یہ مدینہ میں چلے گئے۔ اور ان کی جو شادی ہوئی تھی حضرت سیدہ فاطمہ سے جو حسین کی بیٹی تھے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے حضرت امام حسن مصنع، مدینہ کے مضافات کے اندر حضرت حسن مصنع کا مزار ہے، اور 1 سال تک ان کی قبر پر حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ نے وہاں پر خیمہ لگائے رکھا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر اس کو نقل بھی کیا ہے کہ 1 سال تک حضرت سیدہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسن مصنع جو آپ کے شوہر تھے ان کے مزار پر 1 سال تک خیمہ لگائے رکھا۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ حسینی سادات تو ہیں، حسنی سادات نہیں ہیں، تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن کے صرف یہی شہزادے نہیں تھے، بلکہ آپ کے ایک شہزادے زید بن حسن بھی تھے، اور ان سے بھی آگے اولاد چلی۔ حضرت سیدہ نفیسہ
ان کا مزار مصر کے اندر ہے اور ان کی بھی بڑی شان اور مقام اور مرتبہ ہے، یعنی حسنی سادات بھی موجود ہیں، حسینی سادات بھی موجود ہیں، اور یہ اسی چیز کا مصداق ہے کہ جو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔